بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس میں غیر متمکن کی اقسام کے بارے میں۔ تو ان کی اقسام میں سے پہلی قسم ضمائر، دوسری قسم اسماء اشارہ، تیسری قسم اسماء موصولہ، ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اسماء افعال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس میں فعل کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں گفتگو بعد میں کریں گے، پہلے امثلہ دیکھتے ہیں۔ ہیہات قطار، قط ھذا الخبز لخالد، روید بکرا۔ آپ تینوں امثلہ میں غور کریں۔ پہلی مثال کا ہم نے ترجمہ کیا ہے ریل گاڑی دور ہو گئی۔ اس مثال میں غور کریں کہ دور ہو گئی یہ تو فعل کا ترجمہ ہے، جبکہ مثال میں آپ غور کریں تو آپ کو فعل نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم نے فعل کی کچھ علامات ابتدا میں پڑھی تھیں کہ اس کے شروع میں قد ہو، سین ہو، سوفا ہو، لم ہو، تائے ساکنہ آخر میں لگی ہوئی ہو، اس کے ساتھ کوئی ضمیر مرفوع متصل ہو، امر ہو یا نہیں کا صیغہ ہو، ماضی کا صیغہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان علامات میں سے کوئی علامت ان الفاظ میں نہیں پائی جاتی، نہ ہیہات میں پائی جاتی ہے، نہ قطارون میں پائی جاتی ہے۔ تو قطارون کا معنی تو ریل گاڑی، تو دور ہو گئی یہ ترجمہ ہم نے کیا ہیہات کا، اور یہ ترجمہ بھی ماضی والا ترجمہ ہے۔ تو غور کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہیہات ہے تو مبنی اسم، لیکن ترجمہ اس کا فعل والا ہے۔ اب دوسری مثال میں آپ آ جائیں۔ قط ھذا الخبز لخالد، یہ روٹی خالد کے لیے کافی ہے۔ اب ھذا الخبز کا معنی تو ہو گیا یہ روٹی، لخالد کا معنی ہوا خالد کے لیے۔ کافی ہے یہ فعل مضارع کا ترجمہ ہے، یہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ ظاہر بات ہے ہمارے پاس لفظ قطو بچا ہے، اسی کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو قطو تو فعل نہیں ہے، اس لیے کہ فعل کی جو علامات ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ قطو اس میں مبنی ہے، لیکن اس کا معنی فعل والا ہم کر رہے ہیں۔ اب آپ تیسری مثال دیکھیں، روید بکرن، اس کا ترجمہ ہے تو بکر کو مہلت دے۔ تو بکرن کا معنی تو ہو گیا بکر کو، تو مہلت دے یہ کس کا ترجمہ ہوا؟ یہ رویدہ کا ترجمہ ہے۔ حالانکہ رویدہ فعل امر نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم فعل امر والا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ رویدہ ہے تو اس میں مبنی اس لیے کہ یہ اسما بدلتے نہیں ہیں، لیکن اس کا ترجمہ فعل والا ہم کر رہے ہیں۔ تو ان تینوں امثلہ سے یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ عربی میں کچھ ایسے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، یعنی بدلتے نہیں ہیں، اور فعل بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کا ترجمہ فعل والا کیا جاتا ہے۔ تو ہم ایسے الفاظ کو نام دے دیتے ہیں اسماء افعال، ہیں تو اسما، لیکن چونکہ ان کا ترجمہ فعل والا ہے لہٰذا یہ ہو گئے اسماء افعال، یعنی وہ مبنی اسما جن میں فعل والا ترجمہ پایا جاتا ہے۔ ہم نے 3 مثالوں کے اندر 3 طرح کے ترجمے کیے۔ پہلی مثال میں ماضی والا ترجمہ کیا، دوسری مثال میں ہم نے فعل مضارع والا ترجمہ کیا، اور تیسری مثال میں فعل امر والا ترجمہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسماء افعال 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے اسما ہوتے ہیں جن میں فعل ماضی والا ترجمہ ہوگا، اور بعض اسما ایسے ہوتے ہیں جن کا ترجمہ فعل مضارع والا کیا جائے گا، اور بعض اسما ایسے ہوں گے
جن کا فعل امر والا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو پہلے ہم ذکر کرتے ہیں ایسے اسماء افعال کو جن میں ماضی والا ترجمہ پایا جاتا ہے۔ تو پہلا تو یہی ہو گیا ہیہاتا، یہ بعودہ کے ترجمے میں ہے، یعنی آپ ہیہاتا قطارن میں ہیہاتا کو اٹھا دیں اور اس کی جگہ بعودہ لگا دیں، جو ترجمہ اس صورت میں ہوگا وہی ترجمہ ہیہاتا قطارن کی صورت میں بھی ہوگا۔ دوسری مثال دیکھ لیں اس کی، شتانا خالد و راشد، خالد اور راشد جدا ہو گئے۔ آپ شتانہ کو ہٹائیں، اس کی جگہ افتراقہ لگا دیں، افتراقہ خالد و راشد، تو اس صورت میں جو ترجمہ ہو رہا ہے وہی شتانہ خالد و راشد کی صورت میں ہو رہا ہے، اور افتراقہ فعل ماضی ہے، پتہ چلا کہ شتانہ فعل ماضی کے معنی میں ہے۔ اسی طرح سرعانہ کمال، کمال نے جلدی کی، اگر سرعان کو ہٹائیں سرع کمال یہ لگائیں، اس صورت میں بھی یہی ترجمہ، اور سرع ماضی ہے، پتہ چلا کہ سرعان یہ بھی فعل ماضی کے معنی میں ہے۔ فعل مضارع والی ایک مثال تو ہو گئی، قط ھذا الخبز لخالد۔ دوسری مثال لے لیں وا یا واہا، جیسے واہا من لا یخاف عذاب القبر، تعجب اس شخص پر جو آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتا۔ آپ واہا ہٹا کر اتعجب کا لفظ لگائیں تو اس صورت میں بھی یہی ترجمہ ہوگا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتا، اور اتعجب فعل مضارع ہے، اس سے پتہ چلا کہ واہا فعل مضارع کے معنی میں ہے۔ ایسے ہی علی من لا یخاف عذاب القبر، علی افسوس ہے اس شخص پر جو آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتا۔ آپ علی کو ہٹائیں، اس کی جگہ لگائیں اتاسف، تو اس کا بھی یہی ترجمہ ہوگا، اور اتاسف چونکہ فعل مضارع ہے تو معلوم ہوا کہ علی فعل مضارع کے معنی میں ہے۔ یہ دو اقسام ہو گئیں۔ تیسری قسم ہے اسماء افعال جو فعل امر کے معنی میں ہوں، اس میں سے ایک مثال ہم نے بنا لی رویدہ بکرن، بکر کو مہلت دے، آپ رویدہ کو ہٹائیں، اس کی جگہ لگائیں امہل بکرن، تو اس کا جو ترجمہ تھا وہی رویدہ کی صورت میں ترجمہ ہے، اور چونکہ امہل امر ہے تو پتہ چلا کہ رویدہ فعل امر کے معنی میں ہے۔ آگے میں صرف امثلہ ذکر کر دیتا ہوں، آپ حضرات ان میں غور کرتے جائیں۔ بلہا کذبن، تو جھوٹ کو چھوڑ دے، بمعنی دع۔ امامک راشدن، تو راشد سے آگے ہو، یعنی تقدم راشدن۔ اور آمین یا اللہ، یا اللہ قبول فرما، یعنی استجب۔ حی علی الصلاۃ، تو نماز کی طرف متوجہ ہو، یعنی اقبل۔ ہلم شاہدک، تو اپنا گواہ لے آ، یعنی آت شاہدک۔ ہاں کا کتابن، تو کتاب لے، یعنی خذ کتابن۔ علیک صلاۃً، تو نماز کو لازم کر لے، یعنی الزم صلاۃً۔ علیکما صلاۃً، تم دو آدمی نماز کو لازم کر لو، یعنی الزما صلاۃً۔ اور علیہ صلاۃً، وہ نماز کو لازم کر لے، یعنی لیلزم صلاۃً۔ اور علیہما صلاۃً، وہ دو آدمی نماز کو لازم کر لیں، یعنی لیلزما صلاۃً۔ اور علیہ صلاۃً، مجھے اپنے اوپر نماز لازم کر لینی چاہیے، یعنی لیلزم صلاۃً۔ اور
علینا صلاتن، ہمیں اپنے اوپر نماز لازم کر لینی چاہیے، یعنی لنلزم صلاتن، مہ عمرن، تو روک دے عمر کو، یعنی اکفف عمرن، اور مکانک، تو اپنی جگہ ٹھہرا رہے، یعنی اس بت مکانک، اور تعالی، آتو یا آئیے، یعنی ایتی۔ ان کو خوب اچھے سے یاد کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔